سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے قانونی حقوق اور فلسطینی مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مکمل تائید و حمایت اور مدد کرتا ہے۔ قطر اور امریکہ نے دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,21,512 ہو گئی ہے۔ اور واشنگٹن نے دوحہ میں ہونے والے افغان مذاکرات کی تعریف کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر فلسطین قومی مصالحت کی مکمل تائید و حمایت اور مدد کر رہا ہے۔ فلسطینی تحریک کی سینٹرل کمیٹی کے سیکریٹری جنرل میجر جنرل جبریل رجوب کے ساتھ ملاقات میں ہونے والی بات چیت میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے اور اسی کی اپیل کرتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو بین الاقوامی آئینی قراردادوں، عربی امن انیشیٹو اور دو ملکوں پر مشتمل حل کی بنیاد پر منصفانہ طریقے سے حل کیا جائے، اور اسی سے علاقے میں امن اور استحکام بحال ہو سکے گا۔ قطر نے ایشیا میں سرگرمی کے عمل اور اعتماد سازی کے اقدامات کی کانفرنس میں اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس ایشیائی کانفرنس سیکا کے ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ قطر امریکہ تیسرے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے اجلاسوں میں تکمیل میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان قانون کے نفاذ اور دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ وزارت داخلہ میں ادارہ بین الاقوامی تعاون کے ڈائریکٹر انجینئر عبدالعزیز عبداللہ انصاری نے، جو انسداد دہشت گردی کی قومی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے، جبکہ امریکی وفد کی قیادت امریکی وزارت خارجہ میں دہشت گردی کی روک تھام کے کوآرڈینیٹر اور جنرل ایمبیسڈر جناب نیتھن اے سیلز کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کی روک تھام اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے سسٹمز کے موضوع زیر بحث آئے ہیں۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر کووڈ-19 کے اثرات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اسی لیے ملک نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اور اسٹریٹجی تیار کر رکھی ہے۔ وہ قطر کے زیر انتظام صحت کے عالمی تحفظ کے لیے سولیڈیرٹی اور یکجہتی کے دوستوں کے گروپ کے ایک اجلاس میں خطاب کر رہی تھیں۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں منعقد کیا گیا ہے۔ آج وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 225 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 216 کیسز تو ملک میں رہنے والے لوگوں کے ہیں، جبکہ 9 کیسز ان مسافروں میں سے ہیں جو بیرون ملک سے واپس آئے ہیں اور انہیں کوارنٹینہ میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 249 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے صحت پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,21,512 ہو گئی ہے۔ متاثرین کی تعداد میں کمی اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے ساتھ ہی ملک میں
پابندیاں اٹھانے کا چوتھا مرحلہ بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قطر یہ مشکل اور ہارڈ ایکویژن یعنی مشکل ضابطہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اس وائرس کا مقابلہ بھی جاری رہے اور زندگی کے معمولات بھی جاری و ساری رہیں۔ عالمی سطح پر اس وقت کورونا وائرس کی دوسری لہر دروازوں پر آ گئی ہے، خاص طور پر کہ یورپ کے 10 ملکوں نے اس دوسری لہر کی تنبیہیں جاری کر دی ہیں۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں اب اس وبا کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک روزانہ کے متاثرین کی ریکارڈ اور سب سے زیادہ تعداد رجسٹر ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا اب بندشوں کے ہاون اور کورونا کی دوسری لہر کے دستے کے درمیان پھنس رہی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے یہ اعلان کر دیے ہیں کہ اس وبا کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک ان کے ہاں آج اس وبا کے ریکارڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ کینیڈا نے تو باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہاں اس وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ دنیا اب تک اس وائرس کی کوئی بھی اینٹی وائرس ویکسین تیار نہیں کر سکی جو اس کے پھیلاؤ کو روک سکے۔ اسی لیے اب اس وائرس کی دوسری لہر کی آمد کا اندیشہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، اور دنیا کو یہ ڈر ہے کہ اس نئی لہر کے بعد دنیا ایک مرتبہ پھر وہاں پہنچ جائے گی جہاں وہ اس سال کے آغاز میں تھی، اور اس لہر کے سماجی، نفسیاتی اور اقتصادی اثرات تو پھر کئی سالوں تک برقرار رہیں گے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے ایلچی زلمائی خلیل زادہ نے دوحہ کی میزبانی میں ہونے والے افغان مذاکرات کے نتائج کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان مذاکرات نے اپنے اب تک کے مقاصد اور اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ مزید کامیابیاں حاصل کر لی جائیں گی۔ مصر میں وہاں کے متعدد شہروں اور دیہاتوں میں سیکیورٹی فورسز کی بہت بھاری تعداد کی موجودگی میں آج اینگر فرائیڈے کے عنوان کے تحت مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مصر میں اس مہینے مظاہرے شروع ہوئے ہیں اور مظاہرین وہاں کی خراب معاشی صورتحال اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو آئندہ اتوار کے روز یونان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اپنے اس یورپی دورے میں وہ دوسرے کئی یورپی ملکوں میں بھی جائیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اشارہ دیا ہے کہ ایتھنز میں ہونے والے مائک پومپیو کے مذاکرات میں بحر روم کے مشرقی حصے میں یونان اور ترکی کے درمیان پائے جانے والے اختلافات پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی کہ کس طرح سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے وہاں کے موجودہ بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں وہاں کے رسالے شارلی ریبڈو کے صدر دفتر کے قریب چھری سے کیے جانے والے ایک حملے میں 4 اشخاص زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک عدالتی ذریعے نے بتایا ہے کہ اس حملے کے پس منظر میں اب تک 2 اشخاص کو حراست میں لیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس عہد کے بعد کہ امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات میں خواہ کوئی بھی امیدوار کامیاب ہو جائے وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے، امریکہ میں ایک بحث شروع کر دی ہے، اور یہ بحث صرف حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی ہی میں نہیں بلکہ خود ٹرمپ کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی میں بھی ہو رہی ہے، اور یہ اندیشہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اس مرتبہ امریکہ میں ایک ایسا آئینی اور قانونی بحران اٹھ کھڑا ہوگا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے صرف 50 روز قبل ایک صحافی کے 2 ٹوک سوال کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہایت واضح جواب میں
یہ بات کہی اور اس سے یہ بحث چھڑ گئی ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ڈیموکریٹک پارٹی کو تو پسند آنا نہیں تھا، جس نے کہہ دیا کہ اگر ٹرمپ نے اقتدار حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ادھر ریپبلکن پارٹی کے رہنما اور امریکہ کی سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے رہنما مچ میکونل نے بھی اقتدار کی بآسان منتقلی کا وعدہ کر لیا ہے، خواہ 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کچھ بھی کیوں نہ نکلیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انتخابی نتائج پر قبل از وقت ہی شکوک و شبہات اور اقتدار اگلے منتخب امیدوار کے حوالے کرنے سے انکار نے دراصل امریکی معاشرے اور امریکی سماج کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب کئی لوگ صدر کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسرے ان کی مخالفت۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے قانونی حقوق اور فلسطینی مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تائید، حمایت اور مدد کرتا ہے۔ قطر اور امریکہ نے دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,21,512 ہو گئی ہے، اور واشنگٹن نے دوحہ میں ہونے والے افغان مذاکرات کی تعریف کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔